نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شکر ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی کہ جیسے سرکار جی نے بھی فرما دیا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو یہ سرکار جی نسبت والے ہیں، تو جہاں جو شعر میں ذکر ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ حوالہ کوئی بھی ہو، چوتھا ہو، 40واں ہو، جمعرات ہو، میلاد ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن جہاں بھی ذکر ہوگا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو یہ جو ذکر ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مجلس میں، ہر محفل میں ہونا اور اس کے حوالے سے مجلسیں سجانا، اس سے ہمیں روحانی تسلی، تشفی اور ترقی یہ نصیب ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹری کمزور ہو جائے تو اس کو چارج کرنی ہوتی ہے، تو یہ ایسی محفلیں جانا ان میں اور اس میں ایمان کی باتیں سننا، قرآن و حدیث کی اور اللہ کے ولیوں کی زبان سے، تو وہ بیٹری اتنی چارجر ہو جاتی ہے کہ یہ جی زیادہ پاور والی بیٹری ہے، اس کا چارجر جب تک ہے تو وہ بیٹری تازہ ہو جاتی ہے اور ایمان تقویت مل جاتی ہے۔ آج کے ہمارے بابا جی غلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا 191 عرس ہے۔ اس عرس مبارک میں موسم گندم کی کٹائی کا بھی ہے، اس کے باوجود لوگ مصروف ہونے کے باوجود وقت نکال کے اس محفل میں آئے ہیں۔ اللہ آپ کی جھولیاں رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرے۔ ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات ہمارے جہاں اللہ کے ولیوں کا وصال ہوتا ہے تو اس کو عرس منایا جاتا ہے، تو اس عرس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور اللہ کے مقربین کا ذکر کر کے بتایا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی اس طرح سے ہو جاؤ کہ کل تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قبر میں ہر ایک نے جانا ہے، تو قبر جو ہے نا یہ اللہ جس کو نصیب کرے گا وہ یہ بھی پتہ نہیں ملتی بھی ہے یا نہیں، لیکن قبر میں جانے والے کی جو شان ہوتی ہے نا دنیا میں تو شان عطا ہوئی، لیکن اس کی شان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب دنیا سے بندہ قبر کی طرف سفر کرتا ہے۔ ایسا سفر ہم نے اللہ کے ولیوں کا دیکھا ہے، سفر میں شامل ہوئے ہیں، لیکن آج کے اس تقریب میں وہ سفر وہ ایسا یادگار قبلہ ہمارے مرشد کریم بابو جی رحمت اللہ علیہ، پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان لالا جی رحمت اللہ علیہ دونوں بھائی، اس کے بعد وہ صدمہ جو پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کتنی چیزوں سے محرومی ہوگی، اور یہ آل رسول کا گھرانہ اور اس کی شان جو ہے وہ ایسی کہ
آج بھی یہ جو دن ہے نا ہمارے، یہ بھی صدمے کے دن ہیں، اس لیے کہ ہمارے مرشد کریم کے شہزادہ پیر سید میر فرید الحق گیلانی رحمت اللہ علیہ نوجوان پتہ ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ان سے جو بھی ملا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ واقف ہوگا تو اچھے طریقے سے ملیں گے، نہیں، اللہ کے ولیوں کی جو نشانیاں ہیں وہ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جیسا بھی ہے اس سے وہ مسکرا کے اور خوشی سے ملیں گے، کہ تاکہ ہر ملنے والا وہ کہے کہ مجھ سے ہی زیادہ محبت ہے۔ یہ میر فرید الحق کی جو اخلاق، ملنسار، عظمتیں اور ایک اہل رسول کا سیدات سادات کا گھرانہ، ہم ان کے غلام ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہر ایک بندے کے دل غم زدہ ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں میر فرید الحق کے والد صاحب کو کہ کتنا بڑا جگرہ ہے، اور کتنا جگرے میں آپ دیکھیں کہ جس کا جوان بیٹا ویسے حالات میں دنیا سے جائے تو اگر وہ روئے نہیں تو دل پھٹ جاتا ہے، اگر رونا آ جائے تو لوگوں کو نہ دکھائے بلکہ خود بھی صبر کرے اور صبر کی بات بھی کرے۔ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے جناب شہزادہ غوث الورا سجادہ نشین گولڈا شریف پیر سید معین الحق گیلانی مدد اللہ العالی، آپ کو جو صدمہ ہوا تو انہوں نے اس طرح صبر کا پتھر اپنے دل پہ رکھا کہ خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور ان کا وہ شان والا شہزادہ، ان کا جو شان والا شہزادہ، بلکہ ہم سب کی وہ شان والا شہزادہ تھا، شہزادہ غوث الورا۔ جب دنیا سے ان کا جنازہ رخصت ہوا، چہرہ مبارک کی جنہوں نے زیارت کی وہ بھی کہنے لگے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ کیا شان دی ہے، تیری ذات پاک ہے۔ اور پھر ان کا جب جنازہ میدان کی طرف چلا اتنی شان سے، تو پھر پتہ نہیں میں وہ اس طرح سے شعر پڑھ سکوں گا یا نہیں کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، گلیوں بازاروں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ تو میرے مرشد کریم کے شہزادے جو بھی دنیا سے گئے ہیں بڑی دھوم دھام سے گئے، پتہ چلا کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و اتباع میں انہوں نے زندگی ایسے گزاری کہ جب گئے تو شان سے دنیا دیکھتی رہ گئی۔ آج میر فرید الحق صاحب جوانی کی عمر میں ہم سے جدا ہوئے، ہم سے نہیں۔ یہ صدمہ تو وہ محسوس کر سکتا ہے جن کے دل پہ وہ گزری ہے، اس گھرانے کی تمام افراد کے دلوں کا حال ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ جو ان پہ گزری، لیکن کربلا والوں کا صبر، اس صبر سے نسبت ہونے کے ناطے ان کے گھرانے میں اس طرح کا صبر آیا کہ زباں پہ نہ بین آیا، نہ گلہ آیا، نہ شکوہ آیا، سب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم لوگ وقت بہت ہو چکا ہے، بابا جی غلام کے عرس کی تقریب ہے، میرا خیال نہیں تھا
کہ یہاں ہم قوال حضرات بلائیں گے، لیکن قوالوں نے کون سے گانے گانے ہیں؟ انہوں نے بھی تو تعزیے تھے یا اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کی تعریف، اللہ کے ولیوں کی تعریف ہی کرنی ہے۔ اس لیے دوست احباب سب نے یہ درخواست کی کہ جناب نہیں، عرس کا موقع ہے، ہماری بھی روٹین ہے، تو قوال جو ہیں یہ ہمارے جو قوال ہیں نا، شرافت علی سلطانی صاحب، اللہ ان کو اور زندگی اور زیادہ عروج نصیب فرمائے، یہ قوال بابا جی غلام کے در سے ہی بنے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ بابا جی غلام کے درباری قوال بن گئے ہیں، لوگ ان کو پوچھتے ہیں، بلاتے ہیں۔ آپ بھی جب گانے وانے کا کام ہو تو اس کی جگہ اگر قوالی کروائیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آج اس تعزیتی دعا اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے شرافت علی سلطانی صاحب کلام معرفت کا بیان فرمائیں گے۔ میں ان سے پہلے پیر سرکار جی سے درخواست کروں گا کہ میر فرید الحق صاحب کے حق میں اصالِ ثواب کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا یہ فرمائیں گے، اس کے بعد ہم قوالی کا یہ کلام سنیں گے۔ سارے حضرات ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف، 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔